بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تاجدار کائنات شہنشاہ انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے گھر عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے افطاری بنانا شروع کرنا تھی تو سب سے پہلے دیکھا کہ گھر میں آٹا موجود بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے دیکھا تو صرف 4 ہی روٹیوں کا آٹا موجود تھا۔ شیر خدا حضرت علی کے علاوہ ننھے شہزادوں جنت کے سرداروں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزے سے تھے۔ افطاری ہونے سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ افطاری کا وقت ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کو ختم کیا اور سیدہ فاطمہ نے 4 روٹیاں پکائیں اور شاہ کونین کی لاڈلی بیٹی کے گھر رمضان کا دسترخوان سج جاتا ہے جس پر صرف 4 روٹیاں اور کچھ سحری سے بچا ہوا سالن موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نے ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھ دی۔ مغرب کی اذان ہوئی، روزہ افطار ہوا۔ حضرت علی، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی روٹی کو ختم کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کو کھایا اور کچھ ذہن میں آیا تو آپ نے آدھی روٹی کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا۔ بچوں نے پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ سب نے اپنی اپنی روٹی کھا لی ہے۔ آپ نے اپنی آدھی روٹی کھائی ہے اور آدھی کو چادر کے پلو میں باندھ لیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، میں نے آدھی روٹی اپنے بابا کے لیے رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی اپنے بابا کو دینے کے لیے اپنے بابا کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری لاڈلی دروازے پر کیوں کھڑی ہے؟ اندر کیوں نہیں گئی ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بابا جان اندر آنے کی اجازت دیں گے تو اندر داخل ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کو کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کے پلو سے روٹی کو کھولا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے بابا جان میں افطاری کر رہی تھی کہ آپ کی یاد آ گئی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو فرمانے لگے، اے میری لاڈلی آپ نے بہت اچھا کیا ہے جو روٹی لے آئی ہو، ورنہ میرا چوتھا دن بغیر کھائے پیے گزر جانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روٹی لے لی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر اپنے بابا جان کے منہ میں ڈال رہی ہوں گی۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میری جان، میری لاڈلی بیٹی اب کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اے میرے بابا جان کل کیا ہو؟ کیا میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی آپ بھی صبر کر لینا، میں بھی صبر کر لوں گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری امت کو بخش دے گا۔ اے مسلمانوں غور کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے بھوکے رہے
آج کل کی عورتوں کو حضرت فاطمہ کا دوپٹہ یاد نہیں ہے، وہ کھلے عام اپنے سروں کو بغیر ڈھانپے گلیوں بازاروں اور محلوں میں عام گھومتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اے مسلمانوں، بے شک ہماری بخشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری آل سے سچا عشق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔